अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या जो है पेशावर में हुआ है, दो वाक़यात पेशावर में हुए हैं। पेशावर में एक तो केपी हुकूमत की काबीना ने हलफ उठाया है। मुझे चूँकि वहाँ के लोगों का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि मैंने तो फिर वहाँ पे जो काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी ही ट्वीट्स पढ़ी हैं, उसके हवाले से उन पे भी बात करेंगे। लाहौर में भी हुआ है एक का वाक़या और एक इस्लामाबाद में हुआ है। और आपको पता है कि वाक़यात के हवाले से हमारा जो ममदू होती है जो नहीं, बल्कि हम जिसकी शान अक़दस के अंदर रोज़ाना बैठ के यहाँ पे कसीदे पढ़ते हैं वो एक ही है पार्टी, और उसका नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डिफंक्ट है लेकिन अभी मौजूद तो है एंटिटी के तौर पे। पहला काम जो है वो पेशावर में हुआ। उनकी 17 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया और उस 17 रुकनी काबीना के ऊपर उनके नाम सामने आने के ऊपर मैंने एक दो जर्नलिस्ट दोस्तों के ट्वीट्स पढ़े। उन्होंने कहा कि इसके अंदर शामिल नामों से ये लगता है कि आइंदा सिर्फ़ और सिर्फ एक काम होगा, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। और ज़ाहिर है कि बाबर सत्तार साहब की शक्ल के अंदर और जनाब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो थे अतर मिनल्ला साहब की शक्ल के अंदर सहूलतकार तो दस्तयाब हैं पीटीआई को। पहले भी वो जब हमला आवर होती थी इस्लामाबाद के ऊपर, आग लगाई जाती थी, शीशे तोड़े जाते थे, तो उस वक्त उमरता बंदयाल साहब उनकी सहूलतकारी किया करते थे और एजाजुल अहसन साहब किया करते थे और मुज़ाहिर नकवी साहब किया करते थे। ए तिन्हां दे मुश्तमली बेंच ने जिन्होंने कहा सी तुसीं इस्लामाबाद नूं खुल के साड़ो, अग्गां लाओ, कोई तुहानूं पुछे तो सानूं दसना आके तुसीं, हम उसका मक्कू ठापेंगे। ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है ना। तो वो अब तीनों तो चले गए, देहांत हो गया उनका, जुडिशल देहांत हो गया, घरों को चले गए। तो अब उनकी सहूलतकारी कौन करेगा? तो मैंने दो नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े बड़े नाबगा रोज़गार बैठे हुए हैं। पीटीआई ने कहना है कि हमें मुज़ाहरा करने की इजाज़त दी जाए और उन्होंने आईजी को लम्मियाँ पा लेना, सीधा कर लेना, डीसी उन्होंने इधर आके कहा कितने मुज़ाहरा करना है, हाँ जगह है इन्होंने, उन्होंने आके बाकायदा डांटना उन्होंने, जनाब ऐ मेरी गल लिख लो। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी काबीना हुई है वो वही हैं जो अफ़गान महाजरीन को किराए पे ले सकते हैं, असले का एहतमाम कर सकते हैं और इस्लामाबाद आने का एहतमाम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, 17 रुकनी ने वहाँ पे हलफ उठाया है, 18 रुकनी ने पंजाब के अंदर हलफ उठा लिया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी टीम जो है वो अनाउंस कर दी है और उसके अंदर जो है वो एक माइनॉरिटी के हवाले से नुमाइंदगी दी गई है, एक सिख साहब को। मतलब हालांकि उनकी आबादी जो है वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान की सोसाइटी में। अगर माइनॉरिटी की नुमाइंदगी ही देना मकसूद थी तो हमारे मसीही भाई जो हैं वो बड़ी माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं, तो मसीहियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन अक़लियतों की नुमाइंदगी के हवाले से उनको चुना गया है। तो यकीनन इसमें के अंदर कोई हिकमत होगी। इत्तलाआत का कलमदान जनाब वन एंड ओनली अज़मा बुखारी साहिबा को मिल गया है। अज़मा बुखारी साहिबा को बहुत बहुत वधाइयाँ और बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी बस यही दुआ होगी कि अपना व्लॉग बंद नहीं करना सी, ठीक है ना। तो एक तो ये भी हो गया। चलिए इसको साइड पे रखते हैं। जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हुआ है और 2 रुकनी बेंच ने बैठ के जो अजाफी नशिस्तें जो पीटीआई को नहीं दी जा सकती थीं, इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला दे दिया था। अब उन जज साहिबान ने स्टे देते हुए थोक के हिसाब से देते हैं ना खोचा, जिस तरह बाड़े में सस्ती चीज़ें मिलती हैं पेशावर हाई कोर्ट में सस्ता इंसाफ मिलता है। तो जो बाड़े का इंसाफ उन्होंने दिया कि जनाब ना फैसले को छेड़ा है ना कोई और काम किया है, और उन्होंने ये सारी बातें जानते हुए कि पीटीआई नाम की कोई किसी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और सुन्नी इत्तेहाद तहरीक नाम की कोई पार्लिमानी कुव्वत मौजूद नहीं थी, ये सारी बातें मेंशन होने के बाद और दरख्वास्त दहिंदा से पूछने के बाद उन्होंने स्टे कर दिया जनाब।
ہے، اور کہا کہ جناب جو اضافی سیٹیں ملی ہیں باقی پارٹیوں کو اس کے اوپر کوئی حلف نہ اٹھائے، اور اپنی میرا ذمہ اوش پوش کرتے ہوئے کیس بھجوا دیا ہے اسی چیف جسٹس صاحب کو جن چیف جسٹس صاحب نے زرتاجو کو نہ صرف کہ ضمانت دی تھی بلکہ کھانا بھی کھلایا تھا اور پناہ بھی دی تھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ہال کے اندر۔ پھر انہیں کہا تھا کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو وہاں پہ ٹھہرا دیتا ہوں، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اسی چیف جسٹس کو یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے جی کہ بڑا بینچ بنا دیں تاکہ کوئی پھڈا ڈالا جائے نا، کوئی میرا مطلب شغل وغل لگایا جائے نا۔ تو اب جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک یہ سٹے رہے گا ظاہر اسلام، لیکن نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکا ہے نا۔ اب تو بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ سے نکل چکی ہے، اب ان کے بس میں تو نہیں ہے، اب وہ نوٹیفیکیشن جاری کر چکے ہیں۔ تو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انہوں نے 24 گھنٹے کے لیے معطل کیا ہے، اور 24 گھنٹے کے لیے ہم نے ہونا ہی نہیں، ہم نے تو کیس ریفر کر دیا چیف جسٹس کو لارجر بینچ کے لیے، تو لا پختو پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی پی ٹی آئی کے فسادیوں کی مسلسل فیسیلیٹیشن کر رہی ہے، لیکن اس میں اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے پہلے ہی جناب سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی صدارت کے اندر جو 263ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کچھ کہا تھا، میں تو نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے جتنے لوگ ہیں اور ان کے سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ہنس کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ٹھیک ہے۔ وہ غالب کا شعر تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے ستہی، یعنی کہ یہ جو محفل ہے اس میں غیر تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو نے کہا تو نکلنا باہر، ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ٹھیک ہے، تو نکلنا باہر، تو جڑا کہنا غیر تو ہی غیر ہے یہاں پہ۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ جناب 9 مئی کے صورتکاروں کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح نہیں چھڈو گے تسی، انہوں نے جناب وہ پوری پریس ریلیز رکھ کے تو زور دی تھوڑا ماریا قانون دا تھوڑا، اور کہا کہ لو کر لو حافظ صاحب، تسی جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ہم تو یہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیان جنہوں نے میسیج دیا ہے وہ جانے، اور جن کو میسیج دیا ہے وہ جانے۔ ویسے جن کو میسیج دیا ہے آج وہ گئے ہوئے تھے چاچو سے ملنے کے لیے، چاچو کے وس نہیں چل رہا تھا کہ اگے ود کے جپیاں پائے حافظ صاحب کو، ان کی وردی کی چمیاں لے، ٹھیک ہے، چاچو کے ہاتھ وس نہیں آ رہا تھا۔ چاچو نے باہر آ کے وہ جو ہوتا ہے گیٹ سے باہر نکل کے آگے بڑھ کے حافظ صاحب کا استقبال کیا ہے، اور چاچو نے جپی پاڑنے کی کوشش کی تھی، حافظ صاحب نے کہا نہیں یار چنگا نہیں لگتا، پروٹوکول دے خلاف ہے، چاچو نے جپی پاڑ لگا سی ہے، ہاں، تو کہیں وردی کو چومنا ہی نہیں شروع کر دے، لیکن وہ پھر ان کو لے کے آئے اور اس جگہ پہ بٹھایا جہاں پہ کسی زمانے کے اندر باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے بٹھایا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جناب فل پروٹوکول دیا، جناب چیف صاحب کو جا کے باہر ریسیو کر کے پھر آؤ نا جی آؤ اندر لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا واقعہ جو ہے وہ آج کی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب خان صاحب، پوتائے فیلڈ مارشل ایوب خان، جنہوں نے اس ملک کے اوپر 10 سال 11 سال تک ماشاء اللہ مسلط رکھا براہ راست، بلکہ اگر مزید تاریخ میں جائیں تو انہوں نے 1951 سے ہی سازشیں شروع کر دی تھیں، اور ان سازشوں کے نتیجے کے اندر اپنے چیف بننے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک طیارہ بھی انہیں کریش کروایا سی، کراچی کے پاس ہے، وہاں پہ ایک طیارہ گر کے تباہ ہو گیا تھا، جس کے اندر پاکستان کے اس وقت کے 2B چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس ایوب خان نے پھر براہ راست ماشاءاللہ تو جا کے 57 میں لگایا، لیکن بالواسطہ وہ ان سے انجوائے کرتا رہا اور کرواتا رہا کبھی۔ اب وہ اس دن اس کے پوتے کو جب عدالت کے سامنے وہ اپنے چودھری صاحب نے جو رپورٹر ہیں جی اوکے انہوں نے گھیرا، تو اس نے کہا کہ تو سکندر مرزا نے ماشاءاللہ لگایا تھا، میرے دادا نے تو نہیں لگایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تاریخ اتنی جلدی عمر ایوب تمہیں نہیں جانے دے گی، جی 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 جی، وہ سازشی تھا تمہارا دادا بہت زیادہ،
ٹھیک ہے، پھر ہم پیچھے بھی چلے جائیں گے کہ چھاچھیوں کا یہ بال جو تھا اس کو کس افزانے پہ، کس خدمت کے اوپر گورے نے بھجوایا تھا کہ اس کو علی گڑھ کے اندر بھیجیں پڑھنے کے لیے. چھاچھیوں کے بالوں کی کیا اوقات تھی کہ اس کو وہاں پہ بھجوایا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر رہے. اور یہ لفظ جو ہے چھاچھیوں کے بالوں والا لفظ جو ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ نواب آف کالا باغ نے کہا تھا. جب نواب آف کالا باغ سے رشتہ مانگا گیا تھا ان کی صاحبزادی کا میرا خیال ہے، تو نواب آف کالا باغ کی بیگم نے کہا تھا کہ نوابوں کی بیٹیاں چھاچھیوں کی بہویں نہیں بن سکتی. اچھا، چھاچھی کون ہوتے ہیں؟ یہ ملاح کو کہتے ہیں. یہ جو کشتی ایک کنارے سے دوسرے، انسان سب برابر ہے لیکن میں اون کا بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کے جاتے ہیں. میں نے سنا ہے کچھ ایسی بات ہوتی ہے. تو خیر یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اس عمر ایوب صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن کر دیا گیا ہے نامزد، اور یہ بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان کو کروایا گیا ہے ہاتھ. مولانا فضل الرحمان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہم آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ تھے نا لیڈر آف دی اپوزیشن کے امیدوار، اور پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ سودے بازی بھی کرنے کی کوشش کی تھی. اس کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کا دانا نہیں چگیا تو لہٰذا وہ بچ گئے ہیں اس سے. بہرحال جو بھی ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ہو رہی ہیں، اور ہمارے بزرگ اور مرشد جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب راوی ہیں کہ جناب اسلام آباد پہ ان قریب حملہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. کے پی کے سے لشکر آئیں گے اور آگے کٹ لگائیں گے بقول شاندانہ گلزار کے اور بقول سارا میر کے. سارا میر گلگتی سرگودے دی سرگودے سے میر ہوں نے ہوں گے. ٹھیک ہے، سارا میر گلگتی. اور وہ انقلابن جو ہے جو کہ عمران احمد خان نیازی کے حق میں نعرے لگایا کرتی تھی میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے، اور وہ کہتی تھی کہ نواز شریف ہمارا فخر ہے. وہ فخر کہنا تھا بیسیکلی، وہ چونکہ اپنے آپ کو انگریزی میڈیم ثابت کرنے کے لیے کاف خے کو کاف بول جاتے ہیں نا، تو وہ اس کو آپ انگریزی میں کہیں تو کچھ اور مطلب نکل آتا ہے. یار زیادتی ہو جاتی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے جی. حسن نواز اور حسین نواز جو ہیں انہوں نے پروٹیکٹیو بیل میرا خیال مانگی ہے، بلکہ آگاہ کیا ہے نیب عدالت کو کہ جناب وہ دونوں پیش ہونا چاہتے ہیں. وہ کسی مقدمے کے اندر مفرور قرار دے دیے گئے ہوئے، تو وہ پیش ہو کے تو اپنے کیس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. اور عدالت نے اس امر کی ظاہر اجازت دینی ہوتی. جب ملزم کہے کہ جی میں آنا چاہ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں آئیو، تو وہ پیش ہو کے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے. ہمشیرہ ان کی جو ہیں باجی جو ہیں چیف منسٹر، اور ظاہر ہے کہ وہ پروٹوکول والی پارٹی نہیں ہے. حسین تو بہت ہی ملنگ قسم کا آدمی ہے نا، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اتنی گہری لو لگائی ہوئی ہے کہ ایک بیاہ سعودی عرب بھی کر لی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر اے جگت ہی کافی ہے، بس بند کر دو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.